اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے اور یہ ایسی بدنی عبادت ہے جو پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی۔ اس عبادت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی برکت سے نفسانی خواہشات کا روزہ ٹوٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر رمضان المبارک کے روزے فرض فرمائے ہیں، اور یہ وہ بابرکت فریضہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اور قیامت کے دن حق تعالیٰ اس کا بدلہ اور اجر و ثواب بغیر کسی واسطہ کے بذات خود روزہ دار کو عنایت فرمائیں گے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ویسے تو نماز، روزہ اور دیگر سب عبادات اللہ تعالیٰ کی ہیں اور اسی کو راضی اور خوش کرنے کے لیے سب عبادات کی جاتی ہیں، مگر روزہ ایک عجیب خصوصیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ وہ ریا اور دکھاوے سے بالکل دور، غیروں کی نظر سے پوشیدہ اور بندے اور معبود کے درمیان ایک راز ہے، یہاں تک کہ روزہ دار اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو صحیح طور پر اس کا علم بھی نہیں ہوتا، کیونکہ روزہ کی کوئی ظاہری صورت اور مخصوص علامت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے دیکھنے والوں کو اس کا علم ہو سکے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ اور ثواب دینے میں بھی خصوصی اور رازدارانہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ براہ راست بغیر کسی واسطہ کے روزہ دار کو اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے، اور فرشتوں کو بھی اس کی اطلاع نہیں ہوگی۔ روزے کے فضائل میں بہت سی احادیث طیبہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث میں روزے کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ مثلاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے ہر عمل کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن روزہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ اس قانون سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ بندہ میری وجہ سے اپنی خواہشات کو اور کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ ان میں سے پہلی ہے کہ ان کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری، ان کے لیے دریا کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ تیسری، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیرے پاس آئیں گے۔ چوتھی، اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ اور پانچویں، کہ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت یا شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم کرنے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کا یقین رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہو سکے گا۔ اعلان ہوگا کہ روزہ دار کہاں ہیں؟ چنانچہ روزہ دار کھڑے ہوں گے، اور جب وہ اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ بھی احادیث طیبہ میں روزے کے متعدد فضائل بیان ہوئے ہیں، اس لیے ہر عاقل و بالغ مسلمان پر لازم ہے کہ رمضان المبارک کے فرض روزے رکھنے کا پورا اہتمام کرے اور معمولی باتوں اور مشقتوں کا بہانہ کر کے ہرگز روزہ نہ چھوڑے، کیونکہ بلا عذر معتبر فرض روزہ چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اور احادیث مبارکہ میں بلا عذر روزہ نہ رکھنے والے کے لیے وعیدیں آئی ہیں۔ فرض روزہ نہ رکھنے کی مذمت میں احادیث طیبہ میں ارشاد ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص قصدن بلا کسی شرعی عذر کے یعنی شرعن اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہ تھی اور روزہ سے عاجز کرنے والا مرض بھی نہ تھا، پھر بھی وہ رمضان کا روزہ چھوڑے تو رمضان کے علاوہ چاہے عمر بھر روزے رکھے وہ اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے فرض روزوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی بدبختی سے اس مہینہ میں روزہ چھوڑ دے تو اس کے اعمال نامہ میں گناہ کبیرہ تو لکھا ہی جائے گا اور روزہ کے عظیم ثواب اور خیر و برکت سے محرومی اس کے علاوہ ہوگی، جو کہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی نقصان ہے کہ ایک روزہ کے عوض اگر عمر بھر بھی روزے رکھے تب بھی وہ فضیلت حاصل نہ ہوگی جو رمضان میں روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذکورہ بالا حدیث کی وجہ سے بعض علماء کا مذہب یہ ہے کہ رمضان کے روزہ کی قضا ہو ہی نہیں سکتی، عمر بھر روزہ رکھتا رہے۔ البتہ جمہور فقہائے کرام کے نزدیک اگر رمضان کا روزہ رکھا ہی نہیں تو ایک روزہ کے بدلے ایک روزہ سے قضا ہو جائے گی، اور اگر روزہ رکھ کر بلا عذر معتبر توڑ دیا تو قضا کے ایک روزے کے علاوہ 2 مہینے لگاتار کفارہ کے روزے رکھنے سے فرض ذمہ سے ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اتنی بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ برکت اور فضیلت جو رمضان المبارک کی ہے وہ ہاتھ نہیں آ سکتی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا اور روزے نہیں رکھے وہ بدبخت ہے، اور جس شخص نے اپنے والدین دونوں یا ایک کو پایا اور ان کی فرما برداری نہیں کی وہ بدبخت ہے، اور جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ بھی بدبخت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا، ایک مرتبہ میں سو رہا تھا، میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے میرے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے آئے، اور وہاں پہنچ کر مجھ سے کہنے لگے کہ اس پر چڑھیے۔ میں نے کہا مجھ میں اس کی طاقت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ میں اس پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ جب میں درمیان میں پہنچا تو بڑی شدید آوازیں آئیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ اہل جہنم کا شور و گل ہے۔ پھر وہ مجھے آگے لے کر چلے۔ اچانک میں کچھ لوگوں کے پاس پہنچا جو ایڑیوں کے بل لٹکے ہوئے تھے اور ان کے جبڑے چھلے ہوئے تھے جن سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ کا وقت پورا ہونے سے پہلے ہی روزہ کھول لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ اسلام کی اساس اور بنیاد 3 چیزیں ہیں جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ جو شخص ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دے گا وہ کافر ہے۔ پہلی کلمہ توحید کی شہادت، دوسری فرض نماز، اور تیسرا رمضان کا روزہ۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص ان میں سے کسی کو بھی چھوڑ دے گا وہ کافر ہے، اس کی کوئی عبادت مقبول نہیں۔ مذکورہ بالا حدیث میں جو روزہ کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہتا، اور جو شخص بلا عذر اس کو چھوڑ دے وہ کافر نہیں مگر سخت گناہگار اور فاسق ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات بہت سخت ہیں۔ اس لیے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنا چاہیے۔ البتہ اگر شرعی عذر ہو تو مجبوری کی صورت میں رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ایسی صورت میں بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ اپنے عذر کی تفصیل کسی مستند مفتی کو بتا کر اس سے حکم شرعی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو روزہ کے فضائل و برکات حاصل کرنے اور روزہ نہ رکھنے کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر کسی شرعی عذر مثلاً سفر شرعی یا شدید مرض یا بڑھاپے کی وجہ سے طاقت نہ ہونے وغیرہ اعذار کی وجہ سے روزہ رکھ نہ سکے تو اس صورت میں گناہ نہیں ہوگا۔ البتہ ایک روزے کی قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا، اور قضا کی ادائیگی پر قادر ہوتے ہوئے فدیہ ادا کرنا درست نہیں۔ یعنی اگر سال کے بقیہ ایام میں متفرق طور پر قضا کرنے کی قدرت ہو
اور اگر بڑھاپا یا بیماری ایسی ہو کہ آئندہ پوری زندگی روزہ رکھنے پر قدرت کی امید نہ ہو تو روزوں کا فدیہ دینا درست ہوگا۔ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر ہے۔ جتنے روزے چھوٹیں گے اتنے فدیے ادا کرنے ہوں گے، اور گندم کے اعتبار سے صدقہ فطر کی مقدار 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت ہے۔